اس کے بعد ہماری زندگی کی دو بنیادیں ہیں جو میرے نبی سے آتی، ایک عبادت ایک اخلاق، ایک عبادت ایک اخلاق، ایک عبادت ایک اخلاق۔ عبادت میں نماز نہ چھوٹے، یہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں نماز نہ چھوڑو، جیسے بھی آتی ہے پڑھو، نماز نہ چھوڑو، جہاں ہو پڑھو، جس جگہ پر ہو پڑھو، سفر میں ہو حضر میں ہو، جی پڑھی نہیں گئی، نہیں نہیں نہیں، محرم ابھی چل رہا ہے، کربلا کا زخم تازہ ہے، دنیا میں ظلم کی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مظلومیت کی بھی آخری تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ نہ ظلم ایسا کبھی ہوا نہ ہوگا، نہ مظلوم ایسے کبھی آئے نہ آئیں گے، نہ ظالم کبھی ایسے کسی نے دیکھے نہ سنے۔ اور نماز کا وقت داخل ہوا اور جناب عالی مقام امام نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دو، جنگ روکو۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو، نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا ہم نہیں روکیں گے۔ حسین ابن نمیر ایک کوفی سردار کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ زہیر نے فرمایا لعنت ہے تم پر، تمہاری نسلوں پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوتی ہے؟ انہوں نے واپس آ کے فرمایا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی، چونکہ ریڈنگ والوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ پوری امت کو اللہ کی قسم حسین نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کی ذات تک۔ ان 72 یہ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی، حضرت علی کی فصاحت بیٹی کو ملی زینب کو۔ بہن نے پوچھا کیا ہوا، یہ کو ہنسنے کا موقع ہے؟ ہاں ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ گیا ہوں، تیاری کرو۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، 61 ہجری، عصر کے وقت قریب، اللہ سوئی ہوئی تھی، آنکھ دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، چہرہ پیلا زر۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا۔ ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانے کا پیغام موجود ہے۔ اولاد کو ذبح کروانا آسان کام ہے جبکہ بچانے میں ایک لفظ لگتا ہو، ایک لفظ، ایک لفظ۔ ہم جھوٹ بول کے پاؤنڈ بچائیں، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ایمان کا سودا کریں۔ حضرت علی نے فرمایا لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھوایا، اس وصیت نامے کا صرف ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے، چند الفاظ اور پڑھوں، احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وذللہ بالموت وقررہ بالفناء وحذره وصولة الدهر وتقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك صرت كأحدهم۔ اب میں آخر جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، پہلا صرف اس کی چاشنی اتنی تھی، آپ اس کا مٹھاس لیتے رہو، ترجمہ بے شک نہ پتہ ہو۔ فلا تبع آخرتک بالدنیا، میرے بچوں ایک دن ایسا آئے گا، ایک طرف آخرت ہوگی ایک طرف دنیا ہوگی، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، تو آخرت کو بچا لینا، دنیا کو جانے دینا۔ ولا تبع دنیاک ولا تبع آخرتک بدنیا بع دنیاک بآخرتک ولا تبع آخرتک بدنیا۔ دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، چونکہ موت چھوڑا دیتی ہے، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ باپ کی وصیت کو پانی پلایا جا رہا ہے، ایک بول پہ ساری نسل بچ سکتی ہے۔ جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز، وہ کلمہ کفر تو نہیں تھا یزید کی بیعت کرتا، لیکن ابو بکر بن علی وہ سر اڑا، حضرت علی کے حسین کے بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے، محمد بن علی وہ سر اڑا، عثمان بن علی وہ سر اڑا، عباس بن علی وہ سر اڑا۔ 4 بھائی تو پہلے سر اڑوا کے گئے، 5واں حسین کا سر اڑا ہے۔ حسن کے بیٹے قاسم
عبداللہ، ابو بکر بن حسن تینوں کے سر نیزے پہ، اپنے بیٹے علی الاکبر، علی الاصغر، عبداللہ بن حسین تینوں کے سر نیزے پر، مسلم بن عقیل کے دو بیٹے عبداللہ عبد الرحمن دونوں کے سر نیزے پر، عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون اور محمد دونوں کے سر نیزے پر، مسلم بن عقیل کے بیٹے موسیٰ، یحییٰ، جعفر، عثمان چاروں کے سر نیزے پر۔ یہ اہل بیت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پہ جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ کاغذات بنانے کے لیے ہمارے پاکستانی انڈین کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے دھوکے کر رہے ہیں، کتنی یہاں کی لڑکیوں سے فراڈ کی پیپر شادیاں کر کے کاغذات بنانا چاہتے ہیں، ٹیکس بچانے کے لیے کتنا جھوٹ بول